بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کی زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں۔ حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوا تیار کی جس کو کھا کے طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 گولیاں تیار کیں۔ ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی، اس گولی کو کھا کر بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت دی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کے وہیں سے واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے لقمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لی۔ طوطا مسلسل 6 ماہ سے اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن ابھی تک اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا سکتا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر سانس لے سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی۔ وہ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے ہم کلام ہوئی۔ کیونکہ اس وقت ہر چیز کی زبان تھی، اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ طوطے نے کہا، تم کون ہو؟ مچھلی نے کہا، میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا، اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا، میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں۔ لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا، اور میں بہت تھک چکا ہوں اور اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تب مچھلی نے کہا، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ کوئی درخت ہے اور نہ کوئی پہاڑ ہے جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو، یہاں تک پہنچے کیسے؟ تب اس طوطے نے لقمان حکیم کا سارا واقعہ اس مچھلی کو بتایا۔ تب مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ اس کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں۔ بہت مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی، جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا، میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 مہینے لگے تھے۔ طوطا بہت حیران ہو گیا کہ جہاں سے اسے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ کا وقت لگا تھا، مچھلی نے اسے ایک جھٹکے میں ہی پہنچا دیا۔ اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہیں
جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔